خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی ون سے براہ راست، تو چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس سے ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام کا اور اس نشریات کا آغاز، یعنی قرآن پاک کی ایک چند آیتوں کا ترجمہ، مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں مفتی اسحاق مدنی صاحب۔ ایک خاص موضوع ہوتا ہے، آج کا موضوع ہے بدگمانی اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام عشق۔ غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھ۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں ایمان والوں کے لیے کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، جن میں بیان فرمایا گیا پہلی بات یہ کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو تمہیں گناہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا بعض گمان گناہ ہیں۔ گمان دل میں آنے والا ایک خیال ہے جو کسی کے بارے میں بھی آ سکتا ہے، تو دل میں آنے والا جو خیال ہوگا وہ دو طرح کا ہوگا، یا تو کسی کے بارے میں اچھا خیال ظاہر ہوگا یا برا ظاہر ہوگا۔ اچھا خیال ظاہر ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ مسلمان کے بارے میں حسن ظن اور اچھا گمان رکھنا ہے، اور اگر برا گمان ظاہر ہوتا ہے تو اب ظاہر ہے کہ کس کے بارے میں بدگمانی رکھنا ہے، یا برا گمان یا برا خیال اس کے بارے میں تصور کرنا ہوتا ہے۔ اچھا ظاہر ہے کہ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں پہ ہمیں اچھے لوگ بھی ملتے ہیں، برے لوگ بھی ملتے ہیں۔ اچھے کے بارے میں ہمارا گمان اچھا ہوتا ہے، برے کے بارے میں برا گمان ہوتا ہے۔ ایک چور ہے تو ظاہر ہے اس کو ہم اللہ کا ولی نہیں کہیں گے، ایک عالم ہے تو اس کو ہم جو ہے مطلب وہ چور یا ڈکیت یا شرابی نہیں کہیں گے، ظاہر جو ہمارے سامنے ہو رہا ہو۔ بدگمانی یہ اس وقت نقصان دہ ہوتی ہے کہ جب ایک شخص آپ کے سامنے آئے اور آپ اس کے حال سے باخبر نہ ہو، اور آپ اس کے بارے میں یہ کہیں کہ نہیں یہ تو ایسا ہے۔ جیسے کوئی شخص گزرا اور اسے سلام نہیں کیا، دیکھو کتنا تکبر والا ہے، سلام کر کے نہیں گیا۔ اب ہو سکتا ہے اس کی توجہ نہ رہی ہو، یا کسی خیال میں جا رہا ہو، یا کسی پریشانی میں جا رہا ہو، تو لہٰذا وہ مطلب ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ہے، عین نماز کا وقت ہے، مذہبی دینی ہم مثال لے لیں، عین نماز کا وقت ہے اور وہ مسجد میں رکنے کے بجائے مسجد سے ایک دم سے باہر نکل رہا ہے، لو بھائی نماز کا ٹائم ہے، یہ مسجد کو چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اسے کوئی حاجت ہو گئی ہو سکتا ہے کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہو کہ اچانک ایمرجنسی اس کو کسی کام سے جانا پڑ گیا۔ تو اس طرح کی جو چیزیں دل میں آ رہی ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو بدگمانی کی طرف لے کر کے جاتی ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ گمان کی یعنی حسن ظن قائم کرنا اور کسی سے بد ظن ہو جانا، برا گمان کرنا، اس کی 4 صورتیں عام طور پر ہو سکتی ہیں جو ہم مخصوص کریں اس کو۔ تو پہلا گمان واجب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا اور جائز گمان رکھنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے مستحب یہ ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھا جائے، اور حرام یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں برا گمان رکھا جائے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جائز گمان بھی بعض اوقات ہوتا ہے، بد گمان ہونا کسی سے جائز بھی ہوتا ہے، جیسے فاسق معلن ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، اس کے بارے میں آپ اچھا گمان اس کے اعمال کے اعتبار سے نہیں رکھیں گے۔ یعنی ایک شخص ہے وہ لین دین کرنے کے دوران پتہ ہے کہ چیٹر ہے، فراڈیا ہے، آپ کہ نہیں جی اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو، پیسے اس کے ہاتھ میں دو اور پھر اچھا گمان کرو، تو اس کا مطلب ہے آپ دوسرے کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں۔ اور ایسے کے بارے میں تو لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ بھائی یہ کرپٹ آدمی ہے، اس کے ساتھ لین دین نہیں کرنا ورنہ یہ آپ کو پریشان کر کے رکھ دے گا یہ۔ تو یہ بعض اوقات جائز گمان بھی ہوتا ہے، بعض اوقات حرام ہوتا ہے، واجب اور مستحب کا میں نے ذکر کیا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی سے بچنا ہے۔ یہ پہلا عقیدے کے اعتبار سے معاملہ ہے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی سے بچنا؟ کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے برا گمان یہ جو بندہ اللہ کے بارے میں رکھتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ان عند ظن عبدی بھی، کہ بندے کو ہمیشہ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا پائے گا۔ اور علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یا اللہ کے بارے میں برا گمان رکھنا ہے۔ ہمیشہ ذہن میں رہے کہ اگر مجھ سے خطائیں ہو گئی، گناہ ہو گئی، اس پہ جری نہ ہو بندہ، اس پہ بہادری نہ دکھائے، بلکہ عاجزی انکساری کرتے ہوئے توبہ کرے، انکساری کرے، اللہ سے رحمت طلب کرے، اور یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت میرے شامل حال فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معاف کرنے والے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے نبیوں کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے اس اعتبار سے کہ رحمت کے اعتبار سے، اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں اس اعتبار سے کہ شریعت نے انہیں جو احکامات عطا فرمائے انہوں نے وہ احکام بغیر کسی تبدیلی کے لوگوں تک پہنچا دیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی حکم پہنچانا تھا یہاں پر، ان سے خطا یا صاحب ہو گیا کہیں اور جا کے پہنچا دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ جو وحی اللہ نے انہیں عطا فرمائی اس کے اعتبار سے انہوں نے اللہ کے بندوں تک جو پیغام پہنچانا تھا اس میں انہوں نے کسی بھی قسم کی سہل پسندی سے، تساہل سے، کمزوری سے، سستی سے کام نہیں لیا، بلکہ وہ احکامات
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق بعین ہی لوگوں تک پہنچا دیے، اس میں کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی سہو ان سے نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جائز کیا ہے کہ ایک مسلمان کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے۔ بدگمانی یہ حرام ہے، اور بدگمانی کی مختلف صورتیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہوتی ہیں، بہن بھائیوں کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں، کبھی کس کے بارے میں، کبھی علماء کے بارے میں، کبھی سیاستدانوں کے بارے میں، اور پھر یہ جھوٹی بات اگر منسوب کر دی جائے، دل میں خیال آیا اسے دل میں رکھ لیں، زبان سے بولیں گے تو اب یہ گناہ کا معاملہ ہوگا۔ شرعی حکم اس وقت ہوگا جب زبان سے الفاظ ادا ہو جائے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ گمان جب اچھا ہو تو اسے لوگوں کے سامنے ذکر کر دیا جائے کہ میرا حسن ظن آپ کے بارے میں یہ ہے، اور اگر برا گمان ہو تو اس سے دل کو بھی اپنے خالی کرے، زبان پہ بھی لے کے نہ آئے، کیونکہ یہ ایک ایسی جھوٹی بات ہے کہ جس کی وجہ سے جھوٹ آپ کی سرش کے اندر یا آپ کے خون کے اندر گردش کرتا رہے گا، اور انسان مزید بدگمان ہوتا رہے گا۔ یہی معاملہ اگر ہم مذہبی لوگوں سے ہٹا کے، عام لوگوں سے ہٹا کے اپنے جو حکمران ہیں اس طرف لے کے چلے جائیں، تو وہاں بھی بعض اوقات سیاست کے نام پہ بدگمانیاں یا الزام تراشیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو جہاں ہم عام لوگوں سے بات کرتے ہیں، علماء سے بات کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اپنے طبقہ حکمران کہ جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے، اور ہمارے ادارے جن کے ہاتھ میں ملک کی باغ دوڑ ہے، وہ بھی کسی کے بارے میں ججمنٹ دینے سے، بدگمانی سے بچیں، کیونکہ بہرحال یہ ہے کہ اگر آپ نے غلط بیانی کی، ان کے بارے میں جھوٹا الزام لگایا، تو بہرحال کہیں نہ کہیں پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو جواب دہ ہونا پڑے گا، کیونکہ حقوق العباد کا یہ معاملہ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ یا صلی وسلم